نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، بڑا ہی قابل احترام اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ اشہر حرم جو 4 مہینے ہیں ان کے اندر ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے، اور اس کی فضیلتیں قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر چند چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، جس کے اندر والفجر اور دوسری قسم ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ فجر سے مراد ماہ ذی الحجہ کی یعنی اس مبارک مہینے کی فجر یعنی فجر کا وقت مراد ہے، اور ولیال عشر سے جو ہے اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ جو ہے اس کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر ابتدائی 10 دن جو ہے پہلا عشرہ جو ہے اس کی بہت سی فضیلتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی نیک عمل جو ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، سال کے کسی اور دن کے اندر اللہ کے نزدیک کوئی عمل جو ہے اتنا محبوب نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے اس عشرے کے اندر یعنی شروع کے 10 دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اس عشرے کی کسی رات کے اندر عبادت کرتا ہے تو اس کو شب قدر کے اندر جو ہے عبادت کرنے کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ علامہ طبرانی نے جو ہے ایک حدیث نقل کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ماہ مبارک جو ہے اس کا ابتدائی عشرہ جو ہے بڑا ہی قابل احترام ہے، اور اللہ کے نزدیک جو ہے اس کے اندر نیک عمل اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اس کے اندر کثرت کے ساتھ تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور اسی طرح جو ہے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس ماہ مبارک کو جو ہے ہم اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اور نیک اعمال کے اندر مشغول ہو کر گزاریں۔ اسی طرح جب کوئی چیز اللہ کے نزدیک کوئی قابل احترام ہوتا ہے، کوئی مہینہ، کوئی دن یا کوئی جگہ، تو جیسے اس کے اندر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور نیکیوں کی فضیلتیں ہوتی ہیں، اسی طرح ان ماہ مبارکہ کے اندر یا ان خاص اوقات کے اندر جو ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی گناہ کرتا ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں جو گناہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر سخت وعید ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے اس سے زیادہ سخت جو ہے گناہ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں جو ہے ان دنوں کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کا روزہ رکھا جائے اور جو ہے رات کو اللہ کے سامنے عبادت کی جائے، ذکر و تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اور خصوصاً جو ہے عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن جو ہوتا ہے یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے اس کے روزے کی بڑی فضیلت جو ہے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کا یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرہ مبارکہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچ کر جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔